قابل احترام حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان دوستو، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، بے شمار صفات حمیدہ و صفات جمیلہ و صفات جلیلہ سے متصف ہے۔ حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے جو آسمان میں اڑنے والے پرندوں کے لیے، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اور چڑیوں کے لیے، چونٹیوں کے لیے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے لیے اور زمین پر چلنے والے انسانوں کے لیے ہر ایک کو اپنی قدرت کاملہ سے روٹی کا انتظام کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو اکیلا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے اور نہ اس سے کوئی خاندان ہے۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہو کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے تعلق رکھنے والی آیات کریمہ کو پڑھ کر سنایا گیا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا، تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج کا یہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے بچوں کی نفسیاتی تربیت کے حوالے سے چند باتیں سنائی جائیں گی۔ حاضرین جماعت، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہ تم گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ کی امانت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر صاف طور پر فرما دیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم انسان کو اس کی دنیاوی زندگی کے اندر جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور سوال کریں گے قیامت کے دن۔ تو معلوم یہ بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانی زندگی کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں۔ آج ہم اور آپ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اولاد کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس نعمت کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے عنوان بتایا گیا کہ اولاد کی یا بچوں کی نفسیاتی تربیت، تو سب سے پہلے ہم اور آپ دیکھیں کہ نفسیات کس کو کہتے ہیں۔ نفسیات کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا، ایک بچے کا، اس کے لیے دل اور دماغ کے اعتبار سے اس کو جو پہچانا جاتا ہے، جس کو ہم سائیکالوجیکل کہتے ہیں، اس اعتبار سے ایک بچے کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں نفسیات۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نفس کا تعلق دل سے ہوتا ہے،
دماغ سے ہوتا ہے، خواہشات سے ہوتا ہے۔ اسی چیز کو ہم اور آپ آگے بڑھ کر کہیں تو ایک بچے کی دماغی اور اس کی ذہنی تربیت، اس کی فکری تربیت کیسے کریں، اس موضوع کا اور ایک دوسرا نام دیا جائے تو بچے کی فکری تربیت کرنے کا طریقہ، یا بچوں کی دماغی اور ذہنی تربیت کرنے کا طریقہ، بچوں کے دل کو سنبھالنے کا اور بچوں کے دل کو ان کی اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، انشاءاللہ آج کے اس عنوان کے اندر ان تمام باتوں کو ہم اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، پہلی بات جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، نفس کا تعلق انسان کے دل سے اور انسان کے دماغ سے ہوتا ہے، جس سے انسان کی فکر، انسان کی سوچ، انسان کی سمجھ اور انسان کے مکمل طور پر خیال تدبر کا انسان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے، اسی کو نفسیات کہا جاتا ہے۔ اور یہ نفسیات کی زندگی میں یا نفسیات کے طور پر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ماہرت یا مہارت کو حاصل کرنا ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں پر بچوں کی ان کی دینی تربیت کرتے ہیں، ایمانی تربیت کرتے ہیں، اخلاقی تربیت کرتے ہیں، جسمانی تربیت کرتے ہیں، اور ان کی دنیاوی زندگی کے اندر ہر ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو جن جن تربیت کے پہلوؤں کے اندر میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی فکر رکھتے ہیں، وہیں پر میری اور آپ کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بچوں کی نفسیاتی تربیت ہے، کیونکہ بچوں کی نفسیاتی تربیت کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ بے شک انسان کی اس دنیاوی زندگی کے اندر یہ آسمان کی تخلیق، یہ زمین کی بناوٹ اور انسانی زندگی کے اندر اطراف میں یہ سال کے 4 مہینوں کے اندر تبدیل ہو جانا، کلائمیٹ کے اعتبار سے دن و رات کا آنا جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی سمجھداری ہے اس کے اندر۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ اٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان والے کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے دنیا کے اندر جن چیزوں کو بنایا، پیدا کیا، تخلیق کیا، وہ تمام کی تمام چیزیں فائدہ مند ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تیری ذات بڑی برتری ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ انسان کی جو دماغی تربیت ہوتی ہے اور انسان کی جو ذہنی خیالات ہوتے ہیں، انسان کی جو فکری سوچ ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا کہ ایک عام انسان کے سامنے دن و رات آتے جاتے ہیں، ایک ایمان والے کے سامنے بھی دن و رات کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن جو آدمی عمومیت کی زندگی گزارتا ہے، یہ دن و رات کا آنا جانا اس کی دنیاوی زندگی کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ سوچنے پر اپنے آپ کو نہیں ڈھالتا، لیکن ایمان والا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ دن و رات کے آنے جانے میں، بڑھتی عمر میں، گھٹتی جوانی میں آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ سوچ مجبور کرا دیتی ہے کہ حقیرکار میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ دن و رات کا آنا جانا کیوں ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ لوگ خیال نہیں کرتے اونٹ کی طرف کہ اونٹ کو کس طرح پیدا کیا، کس طرح اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ جو بڑا سا بڑا اونٹ ہے اپنی جسامت میں، اتنا بڑا اونٹ جب ریگستان کے علاقے میں ہوتا ہے جہاں پر پانی کی قلت ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل طور پر پیاسا رہنے کی طاقت دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت بتا دیا، یہ سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے
دماغ رکھنے والوں کے لیے، اپنے اندر فکری تربیت کو پیدا کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بڑا پیغام دیا گیا ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انسان کے جسم میں ایک دل نامی ٹکڑے کو چھوڑ دیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے اس کے دل کے لیے ایک دل رکھ دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب اس انسان کا جو دل ہے، انسان کی دماغ اور انسان کی ذہنیت کے اعتبار سے جو کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ انسان کو اس کے سامنے ہم اچھائی کی چیزوں کو بھی ڈال دیا اور برائی کی چیزوں کو بھی ڈال دیا، لیکن جو آدمی اپنے دل کی، اپنی نفس کی مکمل طور پر اصلاح کر لیا، وہ اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے گیا، اور جو آدمی اپنے نفسانیات کو برائی کی طرف آگے بڑھ لیا تو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کی زندگی کے اندر اس کے دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا مکمل طور پر اس کے کرتوت کو، اس کے انجام کو بھگتنا پڑے گا۔ تو خیر، ان تمام چیزوں سے مجھے اور آپ کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی دنیاوی زندگی کے اندر نفسیاتی تربیت، دماغی تربیت، ذہنی تربیت اور فکری تربیت کے طرف زور دیا گیا ہے، کیونکہ میری اور آپ کی انسانی جسم کے اندر یہ جو دل ہے، میری اور آپ کے جسم کا یہ دل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے جسم کا مرکز ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ہندوستان کو لیں تو ہندوستان کے اندر کیا ہے؟ دلی کو، ہندوستان کو دل کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مکمل طور پر جو پارلیمنٹ آف انڈیا ہوتا ہے، وہاں سے جو قانون پاس ہوتے ہیں وہ پورے ہندوستان کے اندر عمل ہوتے ہیں۔ برابر ویسے ہی یہ جو دل ہے یہ انسانیت کا مرکز ہے، یہ انسان کے جسم کا مرکز ہے۔ انسان کے اندر جو خیالات آتے ہیں، جو خواہشات ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے انسان کے دل میں جاگتے ہیں، اور انسان کے دل میں جب آتی ہیں وہ چیزیں تو انسان کا دل انسان کے دماغ کو بھیج دیتا ہے، اور انسان کا یہ دماغ انسان کی زبان اور انسان کی آنکھوں پر وہ تمام کی تمام چیزیں لا لیتا ہے۔ جب وہ چیز پسند آتی ہے تو انسان اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو انجام دیتا ہے، اگر وہ چیز پسند نہیں آتی تو مکمل طور پر دور رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ انسان کے دل کا تعلق انسان سے تالو سے لے کر تلوے تک پایا جاتا ہے، اسی کو ہم نفسانیات کہتے ہیں۔ اگر ان نفسیاتی طور پر میری اور آپ کی تربیت اگر ہو گئی تو حقیقی معنوں میں میری اور آپ کی کامیابی ہو گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان، ہر بچہ دنیا کے اندر جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی نفسانی خواہشات کے اعتبار سے وہ اپنے ماں باپ کے عمل کو کاپی کر لیتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ کے عمل کو دیکھ کر بچہ یا تو یہودی بنتا ہے، یا تو نصرانی بنتا ہے، یا تو مجوسی بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی عین فطرت کے مطابق رکھا ہوا ہے، جو فطرت توحید ہے، فطرت سلیمہ ہے۔ اسی کے مطابق ایک آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے نفسیات کے طور پر قرآن و حدیث کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم اور آپ ایک حقیقت کو جانتے ہیں، وہ یہ کہ انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ پانی سے ہوئی ہے۔ انسان کی پیدائش پانی سے ہوئی ہے، اور انسان کے اندر پانی کی صفت بھی ہوتی ہے۔ جس طرح پانی کو اگر گرم کریں تو پانی گرم ہو جاتا ہے، اور پانی کو ٹھنڈا کریں تو پانی ٹھنڈا بن جاتا ہے، تو بالکل عین مطابق انسان کی جو فطرت، انسان کی جو پیدائش پانی سے ہوئی ہے، گرم کریں گے تو گرم، ٹھنڈا کریں گے تو ٹھنڈا، بالکل انسان کی فطرت بھی ویسی ہے۔ انسان کو اگر اچھائی کی طرف ڈالیں گے تو انسان اچھا بنے گا، اور انسان برائی کی طرف ڈالیں گے تو برا بن جائے گا، کیونکہ پانی سے اس کی فطرت ہوئی ہے نا۔ یہ حقیقت ہے، ایک بڑا فلسفہ ہے جو انسان کو اس کی دنیاوی زندگی کے اندر یہ دعوت دیتا ہے کہ تیری زندگی تو ایک پانی کا بلبلا ہے، اگر تجھے گرم کر دیا جائے
تو تو بھی گرم ہو جائے گا، اگر تجھے ٹھنڈا کر دیا جائے تو تو بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر پانی کا استعمال کریں گے تو پانی استعمال میں ہوگا، اگر پانی کو بیکار کریں گے تو پانی بیکار بن جائے گا۔ تو اسی طرح ایک آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر فائدہ مند بنائے، قوم کے لیے فائدہ مند بنائے، اپنی گھرانے کے لیے فائدہ مند بنائے، اپنی قوم ملت کے لیے، تو وہ آدمی فائدہ مند بنے گا۔ اگر اس آدمی کو قوم کے رہنے والے بیکار بنا دیں گے تو وہ آدمی بھی بیکار بن جائے گا۔ اگر کسی کے ماں باپ اپنے بچے کو بیکار کر دیں گے تو حقیقی معنوں میں ان کا بچہ بھی بیکار بن جائے گا۔ تو اسی لیے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کے اندر یہ جو نفسیاتی تربیت ہے، یہ جو سائیکالوجیکل کی یہ جو تربیت ہے، اس کی بڑی معنی رکھتی ہے۔ اور انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جب تک نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا نہیں سکھایا جاتا، اس وقت ایک انسان دنیا کے اندر کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی نفسانیات کو پہچانیں، اپنے بچوں کی سائیکالوجیکل کو پہچانیں، اپنے بچوں کی دماغی توازن کو پہچانیں، اپنی بچوں کی فکر اور سوچ کو پہچانیں کہ میرے بچے کی فکر کیا ہے، میری بچے کی سوچ کیا ہے، اور میرے بچے کا یہ دماغ، اس کی یہ سوچ، اس کی یہ فکر اس کو کہاں لے جا رہا ہے۔ یہ ہر ماں باپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بالخصوص اپنے بچوں کی نفسیاتی تربیت کے لیے سوچنا ضروری ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے اعتبار سے ایک بچے کے لیے اپنے تین طریقے کے تین راستے ایسے ہیں یا تین لوگ ایسے ہیں جو بچوں کی نفسیاتی تربیت کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی چیز میں بچے کے ماں باپ ہیں۔ بچے کے ماں باپ بچے کے مکمل طور پر نفسیات کو پہچاننے کا طریقہ رکھتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ بچے کے نفسیات کو پہچاننے کے لیے بچے کا گھر بڑا کارآمد ہونے والا ہے۔ جس گھر کے اندر بچہ رہتا ہے اور جس گھر کے ماحول سے بچہ پلا بڑا رہتا ہے، اس گھر کے ماحول کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک اسلامی گھرانہ، ایک ایمانی گھرانہ، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مکمل طور پر شریعت کی پابندی گھرانہ اگر وہ بن جائے تو اس کے بچے کے نفسیات کو اسلامی نفسیات کے مطابق ہم ڈھال سکتے ہیں، کیونکہ نفسیانی تربیت کے لیے ماں باپ کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر اسلامی بن جائے، ایمانی بن جائے، تو بچے کے نفسیات کو مکمل طور پر اسلامی طور پر ڈال سکتے ہیں، اور مکمل طور پر اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو اسلام کے مطابق ڈالنے کے لیے بڑا کارآمد طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کی درسگاہ، جہاں پر بچے کو میں اور آپ پڑھاتے ہیں، جہاں پر اسکول ہے، کالجز ہے، یونیورسٹیز ہے، اور جہاں پر مدارس ہیں، مکاتب ہیں، تو مطلب کیا ہوا، ہر وہ جگہ جہاں پر میرا اور آپ کا بچہ ایجوکیشن سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس جگہ کا بھی ہم ایسے متعین کریں کہ وہ جگہ مکمل طور پر پاکیزگی والا ہو، صاف و ستھرا ہو، اور ایسے خیالات جہاں پر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قرآن و حدیث کی مخالفت میں ہو، شریعت کے مخالفت میں ہو، تعلیم اسلامیہ کے مخالفت میں ہو، تو ایسی چیزوں کو میں اور آپ بحیثیت ماں باپ، ایک بحیثیت بھائی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ذمہ دار، ایک سرپرست کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ تعلیم حاصل کرنے سے روکے رکھیں جہاں پر شریعت اسلامیہ کے خلاف ہمارے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہو، جہاں سے کیا ہے میرا اور آپ کا بچہ کیا ہے نفسیاتی طور پر شریعت کا مخالف بن گیا، دین کا مخالفت کرنے والا بن گیا، اور اسلام کی تعلیمات کا مخالفت کرنے والا بن گیا، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مکمل طور پر دین بیزاری کا، ایمان بیزاری کا اعلان کر دیا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، بچے کے نفسیاتی تربیت کو مار پڑ جائے گا۔ جب بچے کی تربیت، نفسیاتی تربیت اگر مار کھا گئی تو انسانی زندگی کے اندر میرا اور آپ کا بچہ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں کو تو حاصل کر لے گا، لیکن ایمان کی ڈگری، ایمان کی سند اس کی دنیاوی زندگی کے اندر نہیں رہے گی۔ دنیا کی بڑی بڑی
بڑی ڈگری انسان کے لیے وقتی طور پر کام آنے والی بن جائے گی، لیکن حقیقی معنوں میں یہ عارضی دنیا سے نکل کر جب مستقل دنیا کی طرف چلے جائیں گے تو یہ آخرت کی ڈگری کے اندر کوئی دنیا کی ڈگری کام آنے والی نہیں ہوگی۔ اسی لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کی سائیکالوجیکل کے لیے اس کے ایجوکیشن پلیس کو ایک ایسی جگہ متعین کرے جہاں پر مجھے اور آپ کو اسلام کی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اسلام کا مکمل طور پر عمل کرنا اس کے لیے پابند شرع بنایا جاتا ہے، تو ایسی جگہوں کے لیے بچوں کو خاص کر متعین کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک تیسری چیز جہاں پر میں اور آپ اپنے بچوں کی نفسیاتی تربیت کر سکتے ہیں وہ ہے بچے کے دوست و احباب۔ بچے کے اندر یہ جو فرینڈ سرکل ہوتی ہے، یہ دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی اہم مثالیں دی ہمارے پاس، اور بتایا کہ انسان اگر عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے، گرچہ کہ وہ اس کا بیپار نہیں کرتا، لیکن ایک آدمی اگر لوہار کے پاس، بھٹی کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے جسم سے پسینے کی بدبو نکلتی، یا اس کے پاس کیا ہے کپڑوں پر چنگاری اڑ کر اس کے کپڑے جل بھی جاتے، یا اس کے کپڑے میلے کچیلے بھی ہو جاتے، گرچہ کہ وہ کام کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن صحبت جیسی صحبت ویسی رنگت۔ اسی لیے میں اور آپ چاہیے کہ میرے اور آپ کے بچوں کی نفسیاتی تربیت کرنے کے لیے ایک تیسرا طریقہ جو اپنانا چاہیے وہ یہ کہ میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے دوستانہ تعلقات جو ہوتے ہیں ان دوستانہ تعلقات کے اندر صحیح بچوں کا انتخاب کرنے کا موقع دیں، صحیح بچوں کو دوست بنانے کا موقع دیں، وگرنہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اگر میرا اور آپ کا بچہ دوستی کی بنیاد پر نفسانی خواہشات سے دور ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ہے نفسانی تربیت سے بھی دور ہو جائے گا، نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والا بن جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کی دنیاوی زندگی کے اندر میری اور آپ کی مکمل طور پر بحیثیت ماں باپ، بحیثیت ذمہ دار، ایک ذمہ داری کی کمی کی بنیاد پر کل قیامت کے دن میں اور آپ اپنے بچوں کے تعلق سے پوچھے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی، صحابہ کرام کے بچوں کی، مسلمانوں کے معاشرے کے بچوں کی جو نفسیاتی تربیت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طریقے تھے، کیونکہ میں اور آپ بھی چاہیے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی جو نفسیاتی تربیت کریں گے اس کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا پہلی چیز کہ 3 جگہ ایسے ہیں جہاں پر بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ماں باپ، ایک تعلیم گاہ، اور دوسرے دوست و احباب۔ یہ 3 چیزوں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 طریقے اپناتے تھے بچوں کی تربیت کے لیے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر وہ طریقہ اگر فالو کریں گے تو میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے حقیقی معنوں میں نفسیاتی طور پر ان کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کو سواری پر بٹھاتے تو سواری پر بٹھانے کے موقع پر بچوں کو جو نصیحت کی جاتی ہے وہ بچے اپنی نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بھی اپنے سواری پر پیچھے بٹھاتے اس کو بتاتے کہ یا غلام، یا غلام، یا غلام، اے بچے، اے بچے، اے بچے۔ پیچھے رہنے والے جواب دیتے کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم کو مدد مانگنے کی ضرورت پڑے اللہ سے مدد مانگو، اور جب تم کو یاد کرنے کی ضرورت پڑے اللہ کو یاد کرو، اللہ تم کو یاد کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے بچے اس بات کو تو تیری دنیاوی زندگی کے اندر جان لے کہ اگر پوری کی پوری دنیا مل کر تجھے فائدہ دینا چاہتی ہے، تیرے حق میں اللہ تبارک و تعالی نقصان لکھا ہوا ہے، تو پوری دنیا کے لوگ مل کر کیا ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہ صحابی کا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہے ہم کو کہ اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی جو نفسیاتی تربیت کیا کرتے تھے وہ کب کرتے تھے؟ سواری کے موقع پر۔ آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جب میں اور آپ اپنے بچوں کو باہر کچھ دلانے کے لیے، کہیں گھمانے کے لیے، کہیں چھوڑ کر آنے کے لیے گاڑیوں پر لے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے یہ طریقہ بتانا ہے کہ بیٹا بسم اللہ بول کے چلو، اللہ اکبر بول کے چلو، سواری کی دعا پڑھو، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھو۔ یہ کیا ہوگا کہ بچے کی کیا ہے نفسیات کنٹرول ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں پر بچہ تیزی کے ساتھ گاڑی چلائے گا بڑا ہو کر، تو ایسی صورت میں ان تمام قواعد پر، ان تمام قانون سواری پر عمل کرے گا تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں وہ بچہ آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص کر اپنے ساتھ بیٹھنے والے سواری پر بچوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ بچہ جب سواری پر ہوتا ہے پورے کا پورا دماغی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نفسانی اعتبار سے باپ سے یا وہ آدمی جو گاڑی پر بٹھا کے لے جا رہا ہے بچہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر نقطہ کیا ہے؟ بچہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ہاں میرے ابو کیا ہے مجھے باہر میرے بولنے پر گھمانے کے لیے، دلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو بچے کے لیے گاڑی پر بیٹھنے کے وقت میں دنیا کے اندر سب سے قریب اگر کوئی بنتا ہے تو بچے کا باپ ہوتا ہے یا بچے کا نانا، دادا یا بھائی ہوتا ہے جو اس کو لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر ہم دنیا کے اندر بھی ایک فطرت جانتے ہیں کہ جو آدمی ہم سے قریب ہوتا ہے اس کی بات ہم پہلے سن لیتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا۔ نفسیاتی اعتبار سے بچوں کو تربیت کرنے کا طریقہ، قریب کرنے کا طریقہ، دین کی باتوں کو سکھانے کا طریقہ وہ کیا ہوگا؟ جب ہم ٹریولنگ کریں گے، بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو بچوں کی نفسیاتی تربیت کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا عمل نفسیاتی تربیت کے لیے مجھے اور آپ کو، ہمارے بچوں کے طور پر مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا بچوں کی نفسیاتی تربیت کے تعلق سے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی نفسیاتی تربیت کھانا بیٹھنے کے موقع پر کیا کرتے تھے۔ آج میرا اور آپ کا ماحول گھر کا کیا ہے؟ فلاں آدمی باپ آئے اپنا کھانا کھا کر چلے گئے، بڑا بھائی آیا اپنا کھانا کھا کر چلے گئے۔ دیکھیے ملت اسلامیہ کا ایک قانون تھا، ملت اسلامیہ کا ایک طریقہ تھا کھانے کا۔ جب کھانا کھاتے تو سب مل بیٹھ کر کھاتے تھے، اس سے برکت ہوتی ہے، اس سے آپسی معاملات کے خیالات کا پتہ چلتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور اس سے کیا لین دین کے معاملات معلوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ مل کر بیٹھ کر کھانے کی بڑی فضیلت اسلام کے اندر بتائی گئی ہیں، اور اس گھر کے اندر وہ گھر بڑا برکت والا ہوتا ہے، اور وہ گھر کا ماحول بڑا سکون والا ہوتا ہے جہاں پر بیٹھ کر پورے گھرانے کے لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی نفسیاتی تربیت کے لیے کھانا کھانے کا وقت استعمال کرتے تھے، جیسا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت میری عمر، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ جس وقت میری عمر 7 سال کی تھی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، میں چھوٹا تھا۔ اس موقع پر جب کھانے کے لیے میں ہاتھ کو آگے بڑھایا تو برتن میں پھر پورے کا پورا ہاتھ گھما رہا تھا میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو پکڑا اور بتایا کہ یا غلام سم اللہ، اے غلام، اے بچے، تم کیا بولو؟ پہلے بسم اللہ بولو، اللہ کا نام لو، اور تمہارے سامنے کے جو حصہ ہے سامنے سے کھاؤ، پورے برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ۔ تو حضرت یہ صحابی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مجھے اتنا پسند آیا کہ پوری زندگی بھر میں اس پر عمل کرتا رہا۔ تو یہ نفسیات ہوتے ہیں، کیونکہ کھانے کے موقع پر کھانا جس وقت حاضر کیا جاتا ہے بچے کے نفسیات خوابوں میں ہوتے ہیں، اور خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو بچہ اس وقت زیادہ پسند کرتا ہے جس وقت اپنے من پسند کا کھانا گھر میں لایا جاتا ہے یا پکایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب لایا پکایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، بچہ کھا رہا ہوتا ہے، تو بچے کو اس کی نفسیات کے کنٹرول کے موقع پر اس کی سائیکالوجی کو پہچان کر بچوں کی تربیت کرنے کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ تیسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر
یہودی کا ایک بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگاتار آیا کرتا تھا. اچانک ایسا ہوا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے. اس بچے کا والد بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس بیٹھ کر اس بچے سے مکمل طور پر توحید کی، اسلام کی دعوت دیے، کلمہ پڑھنے کے لیے کہا. تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف اشارہ کیا تو اس کا باپ نے کہا کہ یا غلام اتا ابو القاسم، کہ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو سن لو. اس بات کے کہنے کے بعد وہ بچہ کیا ہے کلمہ پڑھ لیا اور اس بچے کی روح قبض ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے اور بتایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے ہی تعریف ہے کہ تو نے اس بچے کو میرے ذریعے جہنم کی آگ سے بچایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا طریقہ نفسیات کو پہچاننے کا جو ہوتا ہے، جب ہمارے بچوں کو بخار آتی ہے، کوئی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کوئی سردی ہے، بخار ہے، یا کوئی نہ چیز بچوں کے لیے تکلیف دہ ہے، اور ہم یہ چیز جانتے بھی ہیں کہ بچہ یا کوئی بھی بڑا آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو جو اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان سے مخلص بن جاتا ہے، ان سے کیا احترام کرنے والا بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی نفسیاتی تربیت کے لیے اس موقع کو تلاش کرتے تھے جو موقع بچہ کیا ہے تکلیف میں ہوتا تھا. تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب گھر میں میرا اور آپ کا بچہ چھوٹی موٹی بیماری کا شکار ہوا یا چھوٹی موٹی تکلیف کے اندر آ گیا، باہر گیا ہوا تھا، ٹھوکر لگا کے آ گیا، یا سر سے خون نکال کر آ گیا، یا کہیں درد کے مارے بچہ گھر میں بیٹھ کر رو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بچے کو دلاسا دینا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، الٹا بچے کو گالیاں دے کر پھر بھگا دیتے. یہ طریقہ میرا اور آپ کا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تکلیف کے موقع پر قریب کرتے، دلاسا دیتے، ان سے کیا ہے شفقت کا ہاتھ اپنے ان کے سر پر پھیر دیتے اور بچے کو نصیحت کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، بچہ کلمہ پڑھا، جنت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا. تو یہ کیا ہے، بچے کو تکلیف کے موقع پر اپنے بچوں کو قریب کریں. یہی کیا ہے سب سے بڑی چیز ہے جو بچے کے نفسیاتی خیالات کو ہم بدل سکتے ہیں. بچے کے نفسیاتی خیالات کو، فکری سوچ کو ہم چینج کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اندر بچوں کے لیے احترام، عزت، شان و شوکت، یہ مرتبہ، یہ جو خیالات، یہ بلند خیالی، یہ بلند ہمتی ہم بچے کے اندر کب لائیں گے؟ اسی وقت لا سکتے ہیں جب ہمارا بچہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا تکلیف میں ہو، وہ بچے کے پاس جائیں، وہ بچے کو قریب کریں، اپنے مانڈی پر سلائیں، اس کے لیے سر پر ہاتھ پھیریں. یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے طور پر بتایا ہے. بچہ تو ہمارا ہے، تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں کو خیال کرنا. ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف دوائی لکھا کر دینے سے میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہو گئی، یا ڈاکٹر کے پاس بتانے سے میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہو گئی. بچے کے قریب بیٹھ کر اس کے لیے دین کی باتیں سکھانا اور بچے کو یہ بتانا کہ اے بیٹا، کل تک تم کیا صحت مند ہو کے پھرتے تھے، یہ تمہارے اندر صحت مندی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے. آج تم بیمار ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ ہی تم کو بیمار کیا ہے، اور جو اللہ تم کو بیمار کیا ہے وہی اللہ تم کو شفا دینے والا ہے. دعا کرو اللہ سے، بچوں کے لیے بتائیں کہ فلاں دعا ہے، فلاں درد کی یہ دعا ہے، فلاں درد کی یہ دعا ہے. یہ بیٹے کے لیے، اپنی بچی کے لیے یہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ان تین طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی کیا ہے نفسیاتی تربیت کیا. اور اصول کیا ہے، ہم اور آپ بچوں کی نفسیاتی تربیت کیسے کریں گے؟ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ نہ جائے، میرا بچہ زیادہ غصے والا نہ بن جائے، میرا بچہ میری بات سنے، میرا بچہ ہمت والا بنے، میرا بچہ کیا ہے مکمل طور پر ایک قائد کی بنیاد اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رکھے. تو یہ ضروری ہے کہ انسانی زندگی کے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، بچوں کی نفسیاتی تربیت میں کنٹرول کرنے کے لیے مثال میں دوں گا. اگر میرا اور آپ کا بچہ فیل ہو کے آیا تو ہمارا رویہ کیا رہے گا؟ میرا اور آپ کا بچہ فیل ہو کے گھر کو آیا تو رویہ کیا رہے گا؟ اب سامنے اس کا بڑا بھائی کیا ہے پاس ہو کے آیا تو پاس ہونے والے کے ساتھ رویہ کیا ہے، فیل ہونے والے کے ساتھ رویہ کیا ہے. اور ہم جس بچے کو فیل ہونے کی بنیاد پر اس کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، غصہ کریں گے، کھانا بند کریں گے، اس کے لیے گاڑی پر چلانا بند کریں گے، وہ مانگنے والی چیزوں کو بند کریں گے، تو کیا کرے گا؟
بچے کے دل میں ایک بات آئے گی، میں پڑھائی میں فیل ہونے کی وجہ سے میرے حقوق کو چھینا جا رہا ہے۔ اصل تو حقیقت یہ ہے کہ اسی غصے کے موقع پر جب ہم بچہ فیل ہو کے آیا، اس کی بات میں اور آپ نہیں سنے، تو اسی موقع پر ایک باپ کا، ایک ماں کا اپنے بچوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بچہ گھر کے باہر چلا گیا، آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا، رات کو دیری سے آیا، تو یہی بچے کا عمل، فیل ہونے والے بچے کا عمل کیا ہے؟ روٹین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ اسلام کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ بتایا گیا کہ ہر ناکامی کے بعد کامیابی کی منزل انسان کی زندگی میں آنے والی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ناکامیابی کامیابی کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بٹھائیں، قریب کریں، اور اپنے بچوں کو جتنے نمبرات سے وہ کم از کم حاصل کیا ہے ان نمبرات پر شاباشی دیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے 5 نمبر آئیں گے، لیکن ماشاءاللہ تم تو 15 نمبر لے کے آئے ہو۔ اس طرح اس کی بہادری دو، اس کو شاباشی دو، فیل ہونے پر اس کو نہ روکو۔ وہی بچہ آگے چل کر میرے اور آپ کے نفسیاتی تربیت سے آگے چل کر کلاس میں پہلی پوزیشن آئے گا انشاءاللہ۔ یہ طریقہ اسلام کے اندر بتایا گیا ہے۔ اسی لیے نفسیاتی تربیت کے اندر جب میرا اور آپ کا بچہ کہیں دنیا کے معاملات کے اندر ٹھوکر کھا کے آیا ہے تو بچے کو دھتکارنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور بچے کو وہیں پر بیکار کے الفاظ کو بولنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور بچے کے نفسیاتی کردار کی تربیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے بھائیوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میرا اور آپ کا بچہ پڑھائی کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، نوکری کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، جتنے معاملات میرے اور آپ کی زندگی کے اندر میرا اور آپ کا بچہ گزار رہا ہے، گرچہ کہ ہمارے ٹارگٹ کو میرا اور آپ کا بچہ ریچ نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش تو شروع کیا ہے، کوشش تو شروع کیا ہے۔ اس سے کیا ہے؟ بچے کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت بڑھے گی، اور نفسیاتی طور پر بچے کی تربیت کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو دوسرے بچوں کے سامنے کمزور نہ کریں۔ اگر میرا بچہ ہے ناکام ہو کے آئے کسی معاملے کے اندر، تو میری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں اس بچے کو 4 بچوں کے سامنے بلا کر ڈانٹوں ڈپٹوں۔ یہ کیا ہے؟ بچے کی روحانیت مار کھاتی ہے، بچوں کی نفسانیاتی طور پر جب بچہ شرمندہ ہو جاتا ہے تو بچہ کیا ہے؟ ہمیشہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو کم تر ہی بنائے گا، اپنے آپ کو سب سے اونچا بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسی لیے جب بچوں کی میں اور آپ تربیت کریں گے تو بچوں کو کیا ہے؟ اس کی انہیں دیکھ کیسا ہے، ان دیکھ کیسا ہے، اس کا بیٹا دیکھ کیسا ہے، یہ تیری بہن دیکھ کیسی ہے، یہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسروں کو مثال دے کر اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے سامنے کمزور کرنا گویا کہ ان کی سائیکالوجیکل کو مارنا ہے، اور ان کی نفسیاتی طور پر مکمل طور پر ان کی جو بنیاد بڑھ رہی ہے اس بنیاد کو جڑ سے کاٹنے کے برابر کا ہوگا۔ اسی لیے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو ہر معاملے کے اندر، خاص کر ہم اور آپ اپنے بچوں کو دوسروں کے سامنے، گھر کے اندر رشتہ دار آ گئے، بچے کو کیا ہے؟ برائی بیان شروع کرنا کر دیے، بچے کے دوست آ گئے، اس کے سامنے برائی کرنا شروع کر دیے۔ یہ عمل ماں باپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، اور ایسے بچے ہی آگے چل کر جن کی نفسیاتی طور پر بنیاد ہی میں مار کھائے گی تو آگے چل کر قوم کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر میں اور آپ اپنے بچوں کی نفسیاتی تربیت کرنا چاہیں گے تو یہ ضروری ہے پیار اتنا دیں جتنا پیار کی ضرورت ہے، لاڈ اتنا کرائیں جتنا کہ لاڈ کی ضرورت ہے، غصہ اتنا کریں جتنا کہ غصے کی ضرورت ہے، مار اتنا ماریں جتنا کہ مار کی ضرورت ہے۔ ورنہ ایسی صورت میں کیا ہے؟ سلف کا یہ قول بھی ہے کہ اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے ایک ایسا کوئلہ چلکالا ایسی جگہ رکھو جہاں پر بچے کی نظر جاتی ہو، دیکھ کر ڈرنا ہے۔ ہم اور آپ کو کیا ہے؟ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے نفسانی تربیت کو ایسے بتائیں کہ بچے کو ہم بس آنکھوں سے ڈرانے والے بنے، ہاتھوں سے ڈرانے والے نہ بنے۔ جب بچہ میرا اور آپ کا ہمارے آنے سے، ہمارے بات سے ڈر کر اپنے آپ کو اندر اصلاح لانے والا ہے تو ایسے آپ کو کیا ہے؟ بچوں کو مارنا اور بچوں کو بے تحاشا مار کے ان کے اوپر داغ بٹھا دینا، ان کے کیا جسم کے کسی حصے سے خون نکال دینا، یا اس سے ہاتھ یا پیر توڑ دینا، سر پھوڑ دینا،
دینا یا انکی کے لیے کسی مناسب جگہ لگا دینا یہ ماں باپ کی زندگی کے اندر انسانیت نہیں کہلاتی، بلکہ یہ تو حیوانیت ہوتی ہے جس کا حکم اسلام کے اندر نہیں دیا گیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک کام کیے، 10 سال تک کام کیے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام کے لیے باہر بھیجے ہوئے تھے، راستے میں دوست مل گئے، میں کیا کیا، دوست کے لیے مکمل طور پر دوستوں سے کھیلنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کام بھول گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہے، راستے تلاش کرتے ہوئے آئے کہ میں کہاں ہوں۔ جب میں ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے دو کان والے، کیا بولے، اے دو کان والے، پیار سے بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائے کہ اے دو کان والے، کیا میں تجھے جو کام بتایا تھا کیا تو نے وہ کام بھول گیا، وہ کام تو بھول گیا؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن کیا ہوا، مجھے اتنا بولنا تھا، وہ کام یاد آ گیا، میں فوراً چلا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ اخلاق کو برتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ایک بچی کو لایا گیا، بچی کی تہنیک کرائی گئی، اور بچی کیا ہے، گود میں پیشاب کر دیے۔ آج میرا اور آپ کا عمل کیا ہے، اگر بچے کیا ہے گود میں پیشاب کر دیے، چھوٹے بچے ہیں، معلوم نہیں ہے، تو کتنا میں اور آپ کیا اپنے آپ کو قطر لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابیات دیکھے، صحابہ دیکھے، بچہ گود میں پیشاب کر دیا تو ڈانٹنا شروع کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا کہ تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہے، پانی لاؤ، پانی منگایا گیا، اور آپ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس گندگی کو صاف کر دیا۔ یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جہاں پر میرا اور آپ کا بچہ 1 سال سے 7 سال کا ہوتا ہے، اس کے لیے تربیت کی الگ طریقہ اسلام کے اندر بتایا۔ جب 7 سال سے 14 سال کا ہوتا ہے تو وہاں پر تربیت کا طریقہ الگ بتایا۔ جب 14 سال سے 22 سال کا ہوتا ہے وہاں پر تربیت کا طریقہ الگ بتایا۔ جب 22 سال سے لے کر 34 سال کا ہوتا ہے تو وہاں پر تربیت کا الگ اصول بتایا ہے۔ تو غرض میرے اور آپ کے بچے کسی بھی عمر کو پہنچے ہوں، یا میرے اور آپ کے بچے گرچہ کے شادی کی عمر کے ہوں یا شادی شدہ ہوں، میرے بچے آپ کے بچوں کے بچے بھی آ چکے ہوں، لیکن انسان ہمیشہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا رشتے میں بڑا بن گیا ہو یا عمر میں بڑی عمر والا بن گیا ہو، لیکن ماں باپ کی تربیت ہمیشہ اس کی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ رہتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اپنی تمام اولاد کو جمع کیا، جبکہ ان کے پورے اولاد جوان ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد، میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ تو یہ طریقہ مجھے اور آپ کو یہ اسلام بتاتا ہے۔ اسی لیے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں پر بچوں کی اخلاقی، ان کی ایمانی، ان کی جسمانی، ان کی روحانی، ان کی دینی تربیت کرتے ہیں، وہیں پر ضروری ہے کہ بچوں کو مکمل طور پر سائیکالوجیکل ان کا پہچانے، نفسیات کو پہچانے، ان کے دماغ کو سدھارے، ان کی فکر کو سدھارے، اور ان کی نفسانی اور دلی اعتبار سے ان کی تمناؤں کو، ان کی خواہشات کو جو اسلام کی بنیاد پر ہیں، اسلام کے دائرے میں ہیں، اپنی طاقت کے مطابق حل کر کے اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کیجئے، وگرنہ میرا اور آپ کے بچے کل کے دن میری اور آپ کی اصلاح کے بغیر دنیا کے اندر بڑے ہو جائیں گے، تو یہ دنیا کا بڑا المیہ موجودہ معاشرے کے اندر جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے بھائیوں، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو پہچانیں، اپنی بچوں کی جسمانی، روحانی اور ذہنی، دماغی، فکری تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیاتی تربیت پر بھی زور دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر آدمی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خاص کر اپنے بچوں کے حق میں کامیاب ماں باپ بننے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہمارے لیے دل کا سرور، آنکھوں کا ٹھنڈا، بڑھاپے کا سہارا، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔